اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ اللہ کی راہ میں جب انسان چلتا ہے تو اس کے اوپر آزمائشیں بہت زیادہ آتی ہیں۔ اکثر اوقات جو اللہ کی راہ میں لوگ چلتے ہیں ان کے اوپر 4 طرح کی آزمائشیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی آزمائش مالی حالات کی صورت میں آتی ہے کہ مالی لحاظ کی سے وہ بندہ بہت تنگ ہو جاتا ہے کہ ضروری جو اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ زندگی کا تعلق ہے وہ بھی بمشکل پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسی حالت میں تو بہت زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ گھبرا کر ہی اس لائن کو چھوڑ جاتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں بڑی مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کوئی خوش قسمت بندہ اگر اس کو برداشت کر جائے تو اس کے ساتھ ہی دوسری آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے، بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ دوسری آزمائش شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ۔ تو گھر کا بھی سکون برباد ہوتا ہے اور باہر کا بھی سکون برباد ہو جاتا ہے۔ تیسری آزمائش جو شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ان دو میں کامیاب ہو جائے تو تیسری آزمائش جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو برداشت کرنا چھوڑ جاتے ہیں اور اس کے اوپر الزام تہمتیں اور اس کو اچھا نہیں جانتے لوگ۔ اس طرح وہ گھر کا بھی سکون اس کا برباد ہو جاتا ہے اور باہر کے بھی جو تانے ہیں اس کو کھا جاتے ہیں۔ اکثریت جو ہیں وہ اس لائن کو چھوڑ جاتے ہیں جب ان کے اوپر یہ مشکل وقت آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان 3 آزمائشوں میں کامیاب ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ اس کے چوتھی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ چوتھی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ جو حالات اس کو پریشان کرتے ہیں تو اس کو ترغیبات ملنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اگر کوئی کام اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا تو اس کو برے طریقے سے کر لو۔ بری ترغیبات اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں تاکہ یہ سیدھے راستے سے ہٹ جائیں۔ تو یہ 4 جو ہیں آزمائشیں ہر انسان جو اللہ کی راہ میں چلتا ہے اس کے اوپر آتی ہی آتی ہیں، اور یہ جو آزمائش کا پروسیجر ہوتا ہے وہ تقریباً 6 سال سے 8 سال تک کا ہوتا ہے۔ اس دوران انسان اپنے آپ کو ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے میں بہت مجبور ہوں اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور حقیقت ہوتا بھی ایسا ہے، اور کوئی بندہ اس کے کام بھی نہیں آتا، جو کرنا ہے اس کو خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ اس دوران کوئی چلے، کوئی وظیفے، کوئی چیز کام نہیں ہوتی۔ انسان جب وظائف وغیرہ کر رہا ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے اثر نہیں ہو رہا ہو، حالانکہ اثر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو چونکہ آزمائش ہوتی ہے تو آزمائش میں یہ سب کچھ فیل ہو جاتی ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری پڑھائی میں کوئی اثر نہیں رہا، حالانکہ پڑھائی میں اثر ہوتا ہے۔ اثر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالنا ہے، انسان تو صرف جو ہے کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو آزمائش کے دن ہوتے ہیں، جو آزمائش آتی ہے، ہر آزمائش کے بعد اس کو انعام بھی انسان کو ملتا ہے۔ جب انسان مشکل دور سے گزرتا ہے تو اس کے بعد جو عروج آتا ہے نا انسان کو، وہ بہت بڑا عروج ہوتا ہے جس کے بعد اس کو زوال پھر نہیں ہوتا۔ تو جو بندہ بھی اس لائن میں آئے وہ یہ ذہن نشین رکھ لے کہ اللہ کے راستے میں آزمائشیں ضرور ہیں، چاہے وہ آزمائش ہر ایک کے اوپر آتی ہے، چاہے وہ دنیا دار ہو چاہے وہ دیندار ہو۔